بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ پاکستان نے امریکی فوج کی درخواست منظور کر لی۔ کابل ایئرپورٹ، طالبان کی سیکیورٹی بارے درخواست پر فیصلہ ابھی نہیں کیا، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا افغانستان سے متعلق اہم اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان کا عالمی برادری سے طالبان کی مدد کا مطالبہ۔ کابل ایئرپورٹ دھماکے، امریکی صدر جو بائیڈن کا داعش پر حملوں کا حکم۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل مستقل ارکان کا اجلاس پیر کو طلب۔ دھماکوں کے باوجود امریکی انخلا کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، طالبان کا پیغام۔ ایئرپورٹ پر حملے میں طالبان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ذبیح اللہ مجاہد۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ اور اتحادی افواج نے 31 اگست تک افغانستان سے حتمی انخلا کے لیے پاکستان سے مدد کی درخواست کر دی، جسے پاکستان نے قبول کر لیا۔ ذرائع کے مطابق یہ درخواست امریکی فوج اور نیٹو نے کی۔ پاکستان نے امریکی درخواست منظور کر لی۔ سول ایویشن اتھارٹی ذرائع کے مطابق افغانستان سے متعلقہ افراد کو لے کر پرواز کراچی اور پشاور بھی پہنچیں گی، جہاں سے انہیں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک منتقل کیا جائے گا۔ افغانستان سے امریکی مددگاروں کو نکالنے والی 5 ابتدائی پروازیں کراچی میں اتریں گی۔ افغانستان سے کراچی لائے گئے افراد کے لیے رہائشی انتظامات سندھ حکومت کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں رش کے باعث انخلا میں مصروف طیاروں کو کراچی میں اتارنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کے آپریشن سے متعلق درخواست کی تھی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث طالبان کی درخواست پر حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ کابل میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ کابل ایئرپورٹ آپریشن سے متعلق طالبان سے بات چیت جاری ہے۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے ترکی کے متعلقہ حکام گفت و شنید کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس سے قبل ترک حکام نے خبر رساں ایجنسی روئٹرز کو بتایا تھا کہ طالبان نے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے ترکی سے تکنیکی مدد مانگی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا افغانستان سے متعلق اہم اعلان۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے افغانستان کے موجودہ حالات اور صورتحال سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس افغانستان کے خلاف حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اب اپنی فوج کو کسی بھی طرح کے تنازعات میں نہیں پھنسائیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات ان دنوں انتہائی تشویشناک ہیں اور ہم افغانستان کے اندرونی معاملات میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ سوویت یونین افغانستان گیا تھا جو ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ کیا رہے کہ افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج بڑی تعداد میں اپنے سفارتکاروں اور شہریوں سمیت نکل چکی ہیں اور اب صرف کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی غیر ملکی افواج کے نکلتے ہی صوبہ پنجشیر کے علاوہ افغانستان کا مکمل کنٹرول طالبان نے حاصل کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی مدد کرنے کا مطالبہ کی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان سب کو معافی دے چکے ہیں اور انسانی حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کے اعلان کے بعد اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہر الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ جب قائم ہیں یا رہیں گے تب کی تب دیکھیں گے۔
ابھی تو دنیا کو افغانستان میں امن کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ قبل ازیں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ توقع ہے طالبان خواتین اور انسانی حقوق سے متعلق عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں گے۔ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ دھماکوں کا ذمہ دار داعش کو قرار دیتے ہوئے شدت پسند تنظیم کی قیادت پر حملوں کا حکم دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے بتایا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں کے حوالے سے داعش اور طالبان کے درمیان گٹھ جوڑ کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن کابل ایئرپورٹ تک راستہ کھلا رکھنا ان کے اپنے مفاد میں ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی اہلکاروں پر حملوں کی منصوبہ بندی داعش اور کابل کی جیلوں سے نکلنے والے افراد کر رہے تھے۔ حملے کے ذمہ دار جہاں کہیں بھی ہوئے انہیں ڈھونڈ نکالیں گے اور انہیں اس حملے کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ذمہ داروں کو اپنی طاقت سے اپنی مرضی کے مقام پر بھرپور جواب دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا، جس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو اس سلسلے میں باضابطہ خطوط بھیج دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے دھماکوں کے باوجود امریکی فوجیوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ ایک بیان میں طالبان نے کہا ہے کہ کابل دھماکوں میں انہوں نے امریکی فوجیوں سے زیادہ اپنے بندے گنوائے۔ امریکہ کو اپنا انخلاء مکمل کرنے کے لیے 31 اگست کی آخری تاریخ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نقصان کے باوجود امریکی افواج کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں کریں گے۔ طالبان نے مزید کہا ہے کہ افغانستان کے تمام ایئرپورٹس پر واچ ٹاور قائم کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات کابل ایئرپورٹ کے باہر ہونے والے حملے میں طالبان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بی بی سی پشتو سروس سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ واقعہ اس علاقے میں ہوا جو امریکی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے خبرساز ادارے روئٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں کم از کم 28 طالبان بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق کابل ایئرپورٹ کے قریب یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی، جبکہ دھماکوں میں 150 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں 90 افغان شہری اور 13 امریکی فوجی بھی شامل ہیں، جبکہ داعش نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔